أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، تم ان جیسے مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایجادی تکلیف دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری فرما دیا اس سے جو انہوں نے کہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجاہت والے تھے۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً وہ بھاری کامیابی سے کامیاب ہو گیا۔ یقیناً ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو ان سب نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے، اور وہ ڈرے اس سے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں، ابتدائی جو آیت ہے وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے ہیں۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بات کی امید نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے، ستائیں گے، چونکہ منافق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستانے کی ہر وقت فکر میں رہا کرتے تھے کہ کسی بھی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ تو اس اعتبار سے ایک عام بات کہی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا، اس سے بخاری شریف اور مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہ جب نہاتے تھے تو وہ لوگ ننگے نہایا کرتے تھے، کوئی پردہ نہیں رہا کرتا تھا۔ وہ جب تالاب کے کنارے یا کسی بھی جگہ پر پانی نکال کے سب لوگ نہاتے تھے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا تھا، اپنا جسم ننگا ہوتا تھا اور اسی میں وہ لوگ نہا لیا کرتے تھے، کسی سے آڑ پردہ شرم کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور وہ شرم والے تھے، اور نبی بلکہ ایک مومن کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ننگا نہایا کرے یا اپنے جسم کو دکھلایا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے میں نہایا کرتے تھے، کسی چادر وغیرہ کی اوٹ لگا کر پردہ لگا کر نہاتے تھے۔ تو اب یہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، ستانا شروع کیے۔ یہ بولتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے سامنے نہاتے نہیں، یا تو وہ عیب کہتے تھے کہ وہ نامرد ہے، یا دوسرے ان کے جسم میں داغ ہے، الگ الگ قسم کے عیب جو بیان کرتے تھے جو انسان اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے عیب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں وہ بیان کیا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر تالاب کے کنارے پر نہانے لگے اور ایک اپنے کپڑے نکال کر کے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ کوئی وہاں نہیں تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چلو تو وہاں غسل کرنے لگے۔ اب وہ کپڑے انہوں نے اتار کر کے پتھر پر رکھے، وہ پتھر کپڑے لے کر کے بھاگنا شروع کیے۔ پتھر نے اب پتھر کپڑے لے کر کے بھاگ رہا ہے۔ اب پتھر کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ثوب حجر ثوب حجر، کہ وہ پتھر میرے کپڑے دے دے، لیکن وہ پتھر اللہ کے حکم سے چل رہا تھا، رکنے والا نہیں تھا، وہ جا رہا ہے۔ اب وہ پتھر وہاں آ کر کے رکا جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کی ذات کو تماشا بنایا تھا، مذاق کیا کرتے تھے، ایسی جگہ پر آ کر کے وہ پتھر رک گیا۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب وہاں آ کر کے پتھر رک گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے عیب ہے، حضرت موسیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کے جسم میں بھی کوئی عیب نہیں ہے اور دوسری کسی چیز میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر پتھر رک گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے لے لیے اور پہن لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے تو انہوں نے ایک ڈنڈا مارا پتھر پر۔ بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر 3 نشان پڑ گئے تھے پتھر پر، اور ان کے ڈنڈے کی وجہ سے کسی نے کہا 4 نشان آ گئے تھے، کسی نے کہا 5 نشان اس پتھر پر حضرت موسیٰ کے ڈنڈے کی وجہ سے آ گئے تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پہن لیے اور انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ بے عیب ہے۔ یہ تو واقعہ ہے مختصر، اسی کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ تم لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق نہ کیا کرو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلے کہ حیا والا آدمی جو ہوتا ہے وہ ننگا نہایا نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے وہ اپنے بدن کو ڈھانپتا ہے، کھلا نہیں چھوڑتا، اور بے حیا آدمی ننگا اور کھلا پھرتا ہے۔ شریعت میں گھٹنے تک سطر ہے، اس کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام ابن احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان کے دوستوں کے ساتھ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ گھوم رہے تھے۔ بیچ میں ایک جھیل، ایک تالاب جیسا نہانے والی چیز آئی تو بچوں نے کہا چلو ہم نہاتے ہیں اندر۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے تمام ساتھی کپڑے نکال کر کے اندر کودنے لگے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ننگے سب لوگوں کے سامنے تالاب میں نہیں گرنا چاہیے، اپنے سطر کو ڈھانکنا چاہیے۔ ان لوگوں نے کہا تو ابھی تو ہم بچے ہیں، بالغ بھی نہیں ہوئے، اور آپ لوگ اتنی شرم کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں نہاتا۔ ان لوگوں نے بہت ضد کی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل، ابھی بچپنے کا زمانہ ہے، وہاں سے بھاگ گئے۔ کہا کہ میں تو ایسی بے شرمی کا کام نہیں کر سکتا، میرے نبی بے غیرت نہیں تھے اور میں بھی بے غیرت نہیں بن سکتا۔ آج یہ سبق ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، نوجوان مردوں کے لیے، نوجوان عورتوں کے لیے، کہ بے غیرتی کتنی خطرناک چیز ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل بھاگ گئے، کہا کہ میں بے غیرت نہیں ہوں، یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے، بلکہ جو آدمی باحیا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ بے حیا آدمی کوئی بھی گناہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وہیں پر رکے اور چلے گئے۔ رات کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں زیارت ہوئی، یہ دو کی، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کو اٹھایا، بیدار کیا اور کہا کہ اٹھیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے زیارت کے لیے ہیں، حضرت کی زیارت کرنا ہے آپ کو۔ بیدار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک حضرت امام احمد ابن حنبل کے منہ میں ڈالا، بیدار ہو گئے، بات پوری ہوئی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ صبح کے وقت میں استاد کے سامنے گئے سبق کے لیے گئے۔ استاد سبق سنا، کہا یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ دوسری حدیث پڑھی، کہا کہ یہ حدیث نہیں، یہ بھی غلط ہے، اس کے راوی میں یہ گڑبڑ ہے۔ تیسری حدیث پڑھی، کہا کہ اس راوی میں یہاں سے یہاں تک گڑبڑ ہے۔ کہا کہ احمد
کل تک جو احمد تھا آج وہ احمد نہیں رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا احمد بدل گئے؟ کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ نہیں، کوئی تو مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے تیری پوری چیز بدل گئی، تیری ذہانت بدل گئی، تیرا نور بدل گیا۔ کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کونے میں لے گئے استاد، کہا کہ سچ سچ بتا واقعہ کیا ہوا؟ تو وہ استاد کو کہنے لگے امام احمد ابن حنبل، حضرت ایک بات یہ ہے کہ کل کے وقت میں میرا یہ پورا واقعہ ہوا۔ وہ پورا واقعہ انہوں نے سنا ہے۔ کہا کہ یہی تو بات ہے کہ تیری ایک بے شرمی کے بچنے کی وجہ سے اور تیری ایک غیرت اور ایک شرم نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کا صلہ تجھے اس قدر ملا اور اس طریقے سے پہ ہیں۔ خیر، یہ امام ابن احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کام ان سے لیا ہے جو کام کسی سے نہیں لیا گیا۔ قرآن کریم کی شکل میں وقت کا جو بادشاہ تھا، اس وقت کے بادشاہ نے قرآن کریم کے سلسلے میں یوں کہا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد اور جتنے دوسرے علماء تھے وہ علماء جھک گئے مار کی وجہ سے، کیونکہ بادشاہ قید کر دیتا تھا، جیل میں بند کر دیتا تھا یا سزا دیتا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، صفت خدا ہے۔ اور یاد رہے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں صرف اور صرف قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو مخلوق خدا نہیں ہے، ورنہ ساری دنیا مخلوق ہے۔ انسان بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، نبی بھی مخلوق، درخت، سمندر، سب کچھ مخلوق ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، صفت خدا ہے۔ جس طرح اللہ کو فنائیت نہیں ہے، اللہ فنا نہیں ہوگا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات کو فنائیت ہوگی، ختم ہو جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے، ہمیں بھی فنائیت، نبی بھی فنا، سب کچھ ختم ہوگا، لیکن قرآن کو فنائیت نہیں، اللہ کو فنائیت نہیں، قرآن کو فنائیت نہیں۔ قرآن کیا ہوگا؟ قرآن کے سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے الفاظ اور اس کے نور کو قیامت سے پہلے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس سلسلے میں کسی نے کہا ہے کہ قرآن کریم اس طرح نور ہے، اس کی نورانیت، کہ اگر کوئی قرآن زمین پر گرتا ہے یا قرآن کا کوئی ٹکڑا، قرآن کا کوئی صفحہ، قرآن کا کوئی ورق، قرآن کی کوئی آیت زمین پر گرتی ہے تو اس گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نور کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس کا نور کی تاب زمین نہیں لا سکتی۔ وہ قرآن کا کوئی صفحہ نکل کر گر گیا، قرآن ہاتھ سے چھوٹ کر گرتا ہے تو وہ زمین پر گرتا ہے، تو گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نورانیت کو، اس کے نور کو آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔ خیر، تو حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ قرآن صفت خدا ہے، قرآن مخلوق خدا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ان کو قید میں بند کر دیا گیا، روزانہ ان کو 10 کوڑے مارے جاتے تھے، اور وہ کوڑے ایسے کہ ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بلبلا اٹھتا تھا۔ لیکن حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ اس سامنے میں نہیں جھک سکتا، بس یہ قرآن، یہ میرے جو بھی ہو جائے اس سلسلے میں میرا سودا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بتلایا گیا کہ تم بھی اپنے نبی کو نہ ستایا کرو۔ اپنے حضرت موسیٰ یہ واقعہ بتلا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے، گویا ایک منافقین کی طرف اشارہ تھا کہ منافقین حضور کو طعن و تشنیع دیا کرتے تھے۔ دوسری بات کہا کہ اب صحابہ پریشانی میں آ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، کیا مطلب، ہماری معافی کا کیا ہوگا، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ تو یہ اس کو بتلانے قرآن کریم کا اسلوب ہے، جب کوئی بات ذکر ہوتی ہے اس بات کے بعد تقوی کی بات یا اس سے بچنے کا جو انداز بتلایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے بتلایا کہ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، تکلیف مت پہنچانا۔ تو اب صحابہ ڈرنے لگے کہ اب کیا کریں گے، حضور سے بات کرنے میں بھی مسئلہ ہے، کوئی چیز اگر بول گئے تو بھی کوئی مسئلہ ہے۔ تو کہا کہ وقولوا قولا سدیدا، طریقہ بتلا دیا کہ بھائی اس کا بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نرم بات کہنا، وقولوا قولا سدیدا، کوئی ایسی بات مت کہنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، یہ عام اسلوب سکھلا دیا۔
کہ اگر آپ آپس میں رہتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں یا کوئی بڑے چھوٹے کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو نرمی سے کلام کرنا، سختی سے کلام مت کرنا، تاکہ ان تمام باتوں میں آپ نہ جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ صحابہ ہے، انبیاء ہے، علماء ہے، بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں سخت الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالا کرنا۔ تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر کوئی آدمی سے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے نا، اگر زیادہ نیکی نہیں کر سکتا، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرے، وہ جنتی ہے۔ اگر فرائض کے بس کر لیتا ہے، فرائض پڑھ لیتا ہے، نوافل میں زیادہ دھیان نہیں ہے، صدقات میں زیادہ دھیان نہیں ہے، تو اس کی بہتر صورت یہی ہے کہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھا کریں۔ اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال اللہ ٹھیک کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، خامخواہ اپنی زبان کو مت ہلایا کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو بڑی کامیابی دے گا۔ اب آگے قرآن کریم کے سلسلے میں ایک مضمون ہے کہ قرآن کریم جو اتارا گیا ہے، یہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے حوالے قرآن کو کیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ کیا مطلب؟ اب ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو سب فرما بردار ہیں، اور آسمان زمین کے سلسلے میں تو کیوں کہا کہ وہ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آ گئے، تو اللہ نے قرآن کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کیوں کر دیا؟ انسان نے کیوں قبول کر لیا؟ کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیا آسمان اور زمین نے؟ یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس ہے، تو قرآن کے سلسلے میں یوں کہا کہ انا اردنا الامانت، کہ یہ امانت، بوجھ، کلمے کا بوجھ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب بننے کا جو بوجھ ہے، وہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں چاہیے بوجھ۔ تو اس کا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستاروں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو انکار کر دیا کہ ہمیں یہ بوجھ نہیں چاہیے، ہم اس بوجھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، کیا مطلب اس کا؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کے سلسلے میں ان کو کوئی حکم ایسا نہیں کہا تھا کہ آپ کو کرنا ہی ہے، ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ بوجھ قرآن کریم کا بوجھ، یا کلمے کا بوجھ، یا رب العالمین کا نائب بننے کا بوجھ، جو انسان نائب ہے، یہ بوجھ آپ برداشت کر سکیں گے؟ کیا کہ دو چیزیں، دو آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے کہ آپ مانتے ہو، اگر اس کو قبول کرتے ہو اور آپ اطاعت نہیں کر سکو گے تو پھر آپ کو عذاب ہوگا، اور اگر آپ نے اطاعت کر لی تو آپ کو جنت ملے گی، بہترین بدلہ ملے گا۔ یہ آپشن رکھا، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم سے تو نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے سامنے آپشن تھے، کوئی ٹھوپا نہیں گیا تھا کہ آپ کو کرنا ہے، آپشن کے سلسلے میں انہوں نے منع کیا کہ ہم یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا آدم کیا آپ بوجھ لینا چاہیں گے؟ اور کہا گیا کہ آپ سنو، اگر آپ مانو گے نا تو جنت ملے گی، نہ اگر کوئی لغزشات ہوئی تو جہنم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں، ہمارا جو بوجھ ہے، ہمارے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں۔ اسی لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کو نائب کہا گیا اور انسان کو نائب قرار دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، انسان کو نائب قرار دیا گیا، تو انسان نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات کو تیار ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بوجھ کے سلسلے میں کہا کہ ہمیں منظور ہے اس بات کو، تو انسان نے قبول کر لیا اس بوجھ کو۔ یہ بوجھ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، پھر انسان کے سامنے آیا اور انسان نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ ہمیں قبول ہے۔ یہ قرآن کریم کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عجیب چیز لکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ امام غزالی نے لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ انسان کی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کو انسان ڈائریکٹ اس کو پڑھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس قدر پردے میں رکھ دیا قرآن کریم کو کہ گویا ایک آدمی سورج کے سامنے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتا دوپہر کی سخت گرمی میں، لیکن چشمہ پہن لے کالا تو وہ آدمی سورج کو کچھ دیکھ لیتا ہے۔
اور اس کی جو تپش ہے وہ نرم ہو جاتی ہے اور اس کے سامنے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ چلو میں سورج کو کچھ دیکھ لیتا ہوں. اس طریقے پر اس کی تمازت اور قرآن کریم کی جو نورانیت ہے وہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سائے میں اس کو اس طریقے سے ڈھانپ دیا کہ انسان اس کو آسانی کے ساتھ تلاوت کر لیتا ہے. اور یہ قرآن کریم ہم کو دیا اور ایسا معجزہ ہے کہ آج تک اس کے ایک آیت کو ہلا نہیں سکا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاندان آیا تھا. وہ خاندان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے تھے حضرت خضر کے ساتھ، اور وہ ایک قوم نے مہمانی کرنے سے منع کیا تھا کہ ہم آپ کی مہمانی نہیں کریں گے. قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. تو ایک نسل حضور کے پاس آئی تھی کہ آپ قرآن میں اتنا کہہ دو کہ فَأَتَوْا کہ ان لوگوں نے مہمانی کی تھی. اب ابو کا معنی ہوتا ہے انکار کر دینا، اور اتو کا معنی کہتا ہے قبول کر لینا. اتو کا معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، ابو کا معنی ہوتا ہے انکار کر دینا. تو ان لوگوں نے ابو انکار کیا تھا مہمانی کرنے سے، تو انہوں نے کہا کہ با کا نقطہ ہے نا تا بنا دو قرآن کریم میں، تاکہ ہماری عزت جو گئی ہے وہ عزت کا مسئلہ حل ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ نہیں ہو سکتا قرآن کریم میں. تو انہوں نے اس بات کی پیشکش کی تھی. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہلی میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ ایک عیسائی آیا تھا، اور عیسائی وہاں آ کر کے قرآن ایک چیز لے کر کے آیا تھا، اپنی انجیل اور بائبل لے کر کے آیا تھا، اور اپنے سینے پر لگا کر کے آیا دہلی میں. اور دہلی میں آ کر کے لوگوں کو جمع کیا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. اور وہ اس وقت کہتا ہے کہ چیلنج ہے سارے مسلمانوں کو کہ یہ آگ میں جلا رہا ہوں، اور اتنی ساری آگ میں اگر کوئی قرآن کریم کو بالکل یوں ڈال دے اور قرآن کریم نہ جلے تو میں مان جاؤں کہ قرآن کریم کا معجزہ آج بھی ہے. میں اپنی انجیل کو ڈالنے کے لیے تیار ہوں، انجیل کو یوں کھلا ڈال دوں گا، انجیل جل جائے گی تو میں مان جاؤں گا قرآن سچا ہے. قرآن جل جائے تو تم سب کو ماننا پڑے گا کہ قرآن نہیں انجیل سچی ہے، سب کو قبول کرنا پڑے گا. چلو کون تیار ہے؟ سارا مجمع جمع ہو گیا اور سارے لوگ آ گئے. اب لوگوں کا خطرہ تھا کہ لوگ اسلام سے ہٹ کر عیسائی بن جائیں، بہت جلدی خطرہ تھا کہ لوگ عیسائیت کی طرف چلے جائیں گے. ایسے وقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی جگہ پر تھے. کہا کہ حضرت مسئلہ کے کھڑا ہو گیا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ آدمی نے دعویٰ کر دیا ہے کہ قرآن کریم کو آگ میں ڈالنا ہے اور وہ تو جل جائے گا ورق ہونے کی وجہ سے، وہ تو پنے ہیں. کہا کہ کیا ہوگا؟ کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ دہلی کے چوک پر پہنچے اور پہنچ کر کے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے پاس انجیل ہے اور آپ قرآن لے کر کے آؤ. میں انجیل ڈالتا ہوں، تم قرآن ڈالو، جو جلے گا وہ ہار گیا، نہ جلے تو اس نے مسئلہ ختم. کہا کہ ٹھیک ہے. یہ کیا بات کرتا ہے؟ یہ ایسا نہیں چلے گا. قرآن کریم کو میں پھینک نہیں سکتا، یہ میری عظمت والی کتاب ہے، میرے اللہ کا کلام ہے. میں اس کو سینے پر لے کر کے کودوں گا، اور تو اس کی توہین مت کر. تو بھی اس کو سینے کے لے کر تو کود جا اندر، دونوں اپنے اپنے سینے پر. تو انجیل لے کر کے کود جا، میں قرآن لے کر کے کودتا ہوں، دونوں کودیں گے، دیکھتے ہیں کون جلتا ہے نہ کون بچتا ہے. چل. تو اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. کہا کہ اتنی جلدی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ کی فراست، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فراست جو رکھی ہے، آپ کی سوچ، آپ کی پیچھے کا سوچنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا اس سے اندازہ لگا لیا کہ آپ کی فراست بڑی اونچی ہے، بڑے اللہ والے ہیں آپ. کہا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہا کہ میں یہ انجیل جو ہے، انجیل پر وہ کیمیکل لگا کر کے آیا تھا کہ جس کیمیکل کی وجہ سے آگ اس کو جلا نہیں سکتی، تو اب میں اس کو اندر ڈالتا تو بھی یہ جلتا ہی نہیں. اور چونکہ قرآن کریم پر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا ہے اور ایک ظاہری اعتبار سے وہ بھی آگ میں جل سکتا تھا، تو اس اعتبار سے میں دعویٰ کر رہا تھا. لیکن آپ نے تو دعوے میں وہ پیش کر دیا کہ وہ نہیں، ہم خود جاتے ہیں، چل جا کر کے دیکھ لیں. بس اسی سے میں سمجھ گیا کہ آپ کی فراست بہت اعلیٰ ہے. بس کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کریم یہ بڑی اعلیٰ اور اونچی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کہنا کہ پہاڑوں نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس بات کو قبول کر لیا، تو اب انسان کو ظالم نے جاہل کیوں کہا؟ پھر انسان نے قبول کیا.
اب انسان نے قبول کیا تو قرآن اب کہہ رہا کہ انہو کانا ظلومن جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے۔ آسمان زمین سب نے قبول نہیں کیا، ان کے بارے میں کوئی لفظ نہیں، اور انسان نے قبول کیا، تب انسان کے سلسلے میں قرآن پھر کہتا ہے انہو کانا ظلومن جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے۔ آخر کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلومن، کہ اگر انسان کے پاس اتنی بڑی کتاب آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نائب بنایا، اگر انسان اتنے بڑے اعجاز کے بعد بھی قرآن پر عمل نہیں کرتا تو یہ ظالم ہے۔ اور رہی بات کہ اگر انسان کے پاس اتنی زیادہ علم کی باتیں نہیں، اس کو قبول نہیں کرتا، جہولن، تو وہ جاہل اور ناواقف ہے۔ اور اگر انسان سمجھ لے تو انسان عمل کرنے والا ہے، انسان جنتی ہے، نے آنے کے بعد اس کو نہیں مانتا تو وہ ناواقف ہے اور وہ جاہل اور ظالم ہے۔ کہ انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو راضی ہو جا مولا، تو راضی ہو جا، اس اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال سے بچا لے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے مولا، ایسے وقت میں تو جہنم سے بہت سارے بندوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ مولا ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، گندے اگرچہ ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، گناہ بہت کیے ہیں مولا، بہت نافرمانیاں ہوتی ہے، ہمارا دل گندگیوں سے بھرا ہوا ہے، دلوں میں تکبر ہے، ریاکاری ہے، ایک دوسروں کی بغض، عداوتیں، دشمنیاں ہے، سجدے مولا کریم دھوکے کے سجدے ہیں، لیکن مولا بس تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو مسجد میں بلا رہا ہے اور تو جھکا دیتا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں، اگر تو نہ چاہتا تو سبحان اللہ زبان سے نہ نکل پاتا، یہ تو تیرا ہی کرم ہے کہ تو ہماری زبان سے تیرا پاک نام دلوا رہا ہے، نکلوا رہا ہے، ورنہ ہماری کیا بساط، کیا طاقت۔ ابو جہل نے تو قرآن اترتے دیکھا ہے، وحی کو آتے دیکھا ہے، حضور کی ذات کو دیکھا ہے مولا، ان کفار مکہ نے حضور کی صداقت کو دیکھا، حضور کی امانت کو دیکھا، فرشتوں کو بدر میں اترتے دیکھا مولا کریم، پھر بھی وہ ہدایت پر نہ آ سکے مولا۔ ہم نے نہ قرآن کو اترتے دیکھا، ہم نے نہ تیرے نبی کی ذات کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا مولا کریم، ہم نے تو بس تیرے قرآن کریم کو سامنے پایا، اور تو نے ایک غیب کا یقین ہمارے دلوں میں داخل کر دیا، جس کے بلبوتے پر آج ہم فخر سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں مولا کریم۔ ہماری اس مسلمان ہونے کی لاز رکھ لے، اور مولا ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ تو نے جب ایک کلمے والے گھر میں پیدا کیا ہے تو مولا ہماری مغفرت فرما دے مولا، آج نہیں تو کل مجھے بھی قبر میں سونا ہے مولا، آج نہیں تو کل مجھے بھی قبر میں سونا ہے مولا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، امت کی ارتداد سے حفاظت فرما مولا، نسل قبول فرما لے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا، اولادیں دنیاوی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا مولا، آخرت میں ترقی درجات کا ذریعہ بنا، ہماری قبر بھلی بنا دے مولا، اس امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرما، امت کے گنہگاروں کو معاف فرما مولا، اس امت کی اپنوں کی غداری اور غیروں کی سیاست سے حفاظت فرما، اپنوں کی غداری اور غیروں کی سیاست سے امت کی حفاظت فرما لے مولا، جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے مولا، یہ عبادتیں قبول کر لی، ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں، حاضرین میں جو بھی آپ کا نیک بندہ اور ماں بہنوں میں جو بھی نیک بندی ہو، اس کے آمین پر قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔